جب تک وحی الہام نہیں ہوا تھا. مرزا صاحب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, تو مرزا صاحب صرف مسلمان تھے یا مرزا صاحب کا کوئی فرقہ بھی تھا؟ مرزا صاحب کا فرقہ بھی تھا. اچھا, کون سا فرقہ تھا؟ سنی. سنی فرقہ ہے؟ بالکل. اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں؟ شیعہ تو نہیں تھے مرزا صاحب, سنی تھے. مرزا صاحب شیعہ نہیں تھے تو سنی تھے. جی. کون سے سنی؟ یہ تو میں اب آپ کو اگلے سٹیپ پہ بتاؤں گا, کیونکہ میں تو خود آپ کے پاس ایک سوال لے کے آیا تھا. اگر کوئی آپ کی براڈ پہ عالم بیٹھا ہوا چلے میں ابھی کر لیتے ہیں, بالکل کر لیتے ہیں, پہلے اس کو پورا کریں, ایک چیز مکمل کریں نا, پھر اگلے پہ چلے, تو پھر اس طرح وہ مکس اپ. سر پتہ ہے مسئلہ سیکر صاحب پتہ ہے کیا ہے, میں آپ لوگوں کی جب بھی کسی بھی مسلمان براڈ پہ جاتا ہوں نا, وہ پہلے سے ہی سوال رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر دیکھیں آپ کو سوال کا جواب نہ ملے تو پھر آپ بات کریے گا, پہلے ایک بار ایک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ کافی نا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کافی دیر سے. تو سنی تھے میں مرزا تو صاحب. آپ کا وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل کروا کے جاؤں گا. تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حل ہو جائے گا, آپ پہلے سوال کا لیکن جواب. آپ تو مجھے ہر دفعہ پھینک دیتے ہیں سیکر صاحب, اور مجھے بلاک نہیں, کر وہ دیتے اس ہیں. لیے ہوتا ہے, وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ ٹاپک سے ہٹتے ہیں. اگر آپ ٹاپک پہ ابھی بھی دیکھیں, ٹاپک ہے نا, آپ ٹاپک پہ بات کریں, پھر آپ سوال کریں, میں آپ کو ٹاپک پہ جواب دوں گا. لیکن سر آپ ٹاپک شروع کر دیتے ہیں نا, سوال تو میں لے کے آ رہا تھا آپ لوگوں کے پاس. آپ جب آئے ہوں گے تو آپ نے پلیز دیکھا ہوگا. جواب دے دیں, پلیز جواب دے دیں. جی ڈاٹا بیر بھائی, ڈاٹا بیر بھائی ٹھہری گا. واٹر بھائی صرف یہ بتا دے کہ سنی صرف سنی تھے مرزا صاحب؟ جی جی صرف سنی تھے. صرف سنی تھے؟ ہاں جی. تو کوئی آگے سے مطلب اور کوئی نہیں تھا ان کا فرقہ شرکہ؟ نہیں نہیں, اس سے آگے کوئی نہیں تھا. تو سنی تو فرقہ ہے نہیں, وہ تو سنت کے فالو کرنے والے کو سنی کہہ دیتے ہیں. تو بس پھر وہ فقہ جعفریہ کو فالو کرنے والے کو شیعہ کہہ دیتے ہیں. نہیں تو مرزا صاحب مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کسی فرقے میں نہیں تھے؟ نہ مرزا صاحب صرف مسلمان تھے؟ نہیں, صرف سنی تھے, مطلب مسلمان مرزا نہیں صاحب تھے. کو کوئی فرقہ نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں, جیسے پراپر فرقہ ہوتا ہے. سنی فرقہ تھا جی ان کا, وہ شیعہ طرز پہ نہیں تھے. نہیں تو مرزا صاحب نے 73واں فرقہ مرزا صاحب نے بنایا تھا نا. وہ اماموں کے ماننے والے نہیں تھے, اس لیے وہ شیعہ نہیں تھے. چلے ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ گیا. میں کہہ رہا ہوں 73واں فرقہ مرزا صاحب نے بنایا تھا نا. جی جی اچھا, تو اس سے پہلے 72 تھے؟ جی مرزا صاحب 72 میں تھے؟ جی جی اچھا, مرزا صاحب 72 جہنمیوں میں تھے؟ جی اچھا, مرزا صاحب جہنمی تھے مطلب؟ جی. اچھا چلو ٹھیک ہے, مرزا صاحب جہنمی تھے. تو مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب جب جہنمی تھے تو کون سے فرقے میں جہنمی تھے؟ پھر وہ 73واں بنا کے جنت میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو جہنمی تھے نا, لیکن فرقہ کون سا تھا ان کا؟ سنی. سنی تو فرقہ ہوتا ہی نہیں ہے. سر سنی ایک بڑا عام فرقہ ہے, دو فرقے ہیں عام, ایک شیعہ فرقہ ہے, ایک سنی فرقہ ہے. بھائی سنی فرقے میں دیکھیں نا, میری بات سنیں, مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت میں تھا, تو مرزا صاحب جھوٹ بول رہے تھے. اہل سنت والجماعت کو ہی عام الفاظ میں سنی کہا جاتا ہے, فقہ جعفریہ کو ہی عام الفاظ میں شیعہ اچھا, کہا تو جاتا پھر آپ نے نام صحیح نہیں لیا. اہل سنت والجماعت میں کون تھے؟ بریلوی تھے؟ نہیں نہیں دیوبندی تھے؟ نہیں چکڑالوی تھے؟ نہیں وہابی تھے؟ نہیں نہیں. سووردی تھے؟ نو, نقش بندی تھے؟ صرف سنی تھے. صرف سنی تھے. جی. تو مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 72 جرمنیوں میں جب تھے تو صرف سنی تھے. ٹھیک ہے, مجھے آپ کی اس گفتگو سے, آپ کی گفتگو کے اوپر فتح اسلام صاحب نے کلام کیا, میں صرف آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, ذرا یہ سنیے گا. سر جون سا مرضی سنائے. سنیں. فکر کی بات کریں گے نا, تو مکتبہ فکر ان کے لیے اس طرح ہو جائے گا کہ کسی ناجائز بچے سے اس کے باپ کا پتہ پوچھ لیا جائے. یہ کیا واٹر صاحب, یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے کسی ناجائز بچے سے اس کے باپ کا پتہ پوچھ لیا. مرزا صاحب کے اوپر اتنی مطلب سخت بات کر دی فتح اسلام نے. پتہ نہیں مرزا صاحب پہ کی ہے کہ کسی اور کے خلاف کی ہے, کیونکہ فرقہ تو ان کا نہیں مل رہا. فرقہ تو سنی ہے, میں نے بتا جو دی ہے. سنی فرقہ نہیں ہوتا میرے بھائی. آج مسلمان جب آپ کی براڈ میں کہتا ہے میں سنی ہوں, تو آپ کیا کہتے ہیں, کون سے سنی؟ بھائی جان ہم تو ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں. ابھی آپ انشاءاللہ چھوڑ بھی دیں گے پوچھنا, میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو. یار سیکر بھائی مجھے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی, 72 جہنمیوں میں سے 73واں بنا کے جنتی ہو گئے, لیکن 72 جہنمیوں میں جہنمی میں بیٹھ کے اطاعت کیسے ہوگی کامل؟ زاہد بھائی وہ جہنم میں انہوں نے کر لی اطاعت, اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر فرقہ سکتے پوچھے ہیں. جی فرقہ. لیکن واٹر صاحب کی, چلیں اب آپ ایسا کریں کہ میں نے آپ کا آدھا مسئلہ حل کر دیا, اب آپ ایسا کریں کہ میرا بھی آدھا مسئلہ حل. ابھی تو بات چل رہی ہے نا میرے بھائی, دیکھیں میری وہ بات. کہنا میں ادھا جہنمی بنا چڑیا, باقی تسی کر چھڈو. موقع دے سارے بھائی, موقع دے, باقی سب میوٹ لگائے, باقی سب میوٹ لگائے, موقع دے. دیکھیں واٹر صاحب, آپ نے کہا
वो शिया नहीं थे, सुन्नी थे, ये तो दो हाँ। हो गए, ये तो दो फिरके हो गए आपके मुताबिक। तो 72 को बाकी 70 कौन से थे? बाकी फिरकियां बाकी फिरके हैं, तो ये क्या थे? नहीं, फिरके नहीं, फिरकियां। अच्छा, बाकी फिरकियां हैं। जी तो मिर्जा साहब फिरके में थे, फिरकियों में नहीं थे। नहीं, वो फिरके में थे। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मानते कि मेरी उम्मत में इतने फिरके बन जाएंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। तो मिर्जा साहब उम्मत में नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? मैं हदीस नहीं मानता कह रहा हूँ। अच्छा, आप ये हदीस ही नहीं मानते हैं? नहीं, आप हदीसों को नहीं मानते या इस हदीस को नहीं मानते? मैं जो हदीस कुरान शरीफ से टकरा जाए उसे नहीं मानता। अच्छा, ये हदीस कुरान शरीफ से टकराती है? हाँ, इसके मुताबिक जो एक जमात जो होती थी हक पे कायम, वो मिर्जा साहब नहीं है मतलब? कुरान शरीफ में ऐसा जिक्र ही कहीं नहीं है। ना तो मतलब 72 का, मिर्जा ना साहब ने 73 का, ना 73वीं 75 जमात तो नहीं बनाई ना? मिर्जा साहब ने नाजी फिरका तो नहीं है ना मिर्जा साहब का? ये आप फतेह इस्लाम वगैरह से पूछे। मैं तो कह रहा हूँ ये हदीस कुरान पाक से टकरा गई मुझे सिर्फ ये बता दे, मिर्जा साहब की फिर नाजी जमात तो ना हुई ना, क्योंकि उसमें एक तो नाजी था, अब हदीस ही नहीं मानते। तो मिर्जा साहब ने फिर 73वां तो बनाया ही नहीं। मिर्जा साहब तो जी। still अभी ये हदीसों के इशू है, ये आप जो हदीस के इल्म पे यकीन रखता हो या समझता हो, आप उससे मैं वो बात। बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा आप सनद बताएं मुझे, आप कलाम करें उसके ऊपर। मैंने आपसे पूछा है, आप हदीस को नहीं मानते इसको। इसी हदीस में तो है कि एक जमात होगी जो हक पे रहेगी, एक फिरका वो जो हक पे होगा। तो मिर्जा साहब तो है ही उसको नहीं। मानता ही नहीं हूँ, तो मैं उस पर कमेंट क्यों करूँ? तो फिर इसका मतलब मिर्जा साहब वो उस जमात में नहीं है जो हक पे थी। मुझे क्या पता हो, मैं तो हदीसों को मानता नहीं इस जब तरह की आपको जो यही कुरान नहीं पता पाक से मिर्जा साहब टकरा हक जाए। पे, भाई आपने देखे दो बातें, मुझे बात बसारे भाई म्यूट रखे। आपने दो बातें कंफर्म की है। एक आपने कहा कि मिर्जा साहब 72 जर्मनी में थे, ये तो आपने मान लिया। अब आप कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि वो जनती थे कि नहीं। जब एक बंदा था ही अभी तक आपको कंफर्म नहीं है कि वो जनती था कि नहीं, लेकिन 72 जहन्नमी था, तो आपने उसको नबी कैसे मान लिया? आपको रसूल पाक के अलावा किसी बंदे का पता है कि वो जन्नती है? हाँ बिल्कुल पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें हैं, वो कई लोगों को अल्लाह के तमाम नबी जनती है, साहबा कराम नहीं। जनती है। नबी तो जनती हो गए, तो सहाबा कराम में तो अशरा मुबशरा के अलावा किसी को बिशारत नहीं दी रसूल हाँ, पाक ने। तो फिर अल्लाह ताला बेहतर जा रहा है। लेकिन हमें ये तो पता ना वो जनती है जिनकी बिशारत दी गई है। नहीं, उनमें भी आ गए ना हजरत अमीर माविया, जिनको लोग अच्छा नहीं समझते। अच्छा, अशरा मुबशरा के नाम लें। आप ले, उसमें आप हजरत ले, अमीर आपको- माविया नहीं है? अशरा मुबशरा में कौन साहबी हैं बताएं? खुलफाए राशिदीन हो गए, और हजरत अमीर माविया हो गए 5वां नंबर। तो हजरत आपको अमीर जब माविया का तो मैं मानते ही आपको नहीं लोग। मैं आपको बताता हूँ असल में यही मसला होता है जमाते हमने कोई इल्म नहीं है। अशरा मुबशरा में आते हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ठीक है जी, हजरत तला, तो जुबैर, खुलफाए साद, राशिदीन मैंने सईद, आपको अबू कह उबैदा दिया। इब्न जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये बनते हैं 10। आप बिल्कुल मुसलमान ठीक से है। बात कर 6 हो सुन गए। लें, 6 हो आप गए। सुन लें, ये मैंने 10 काउंट किए हैं। मुसलमान 6 से काउंट बात किए। करें। चले अब जुबान बंद रखेंगे तो सुनेंगे ना, सुने। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, तला, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू बैदा इब्न जर्राह, 10 तो हजरत मुकम्मल। अमीर माविया किधर गए फिर? सबर कर ले, मैं बताता हूं। आपने अशरा मुबशरा की बात की, मैंने हजरत इमाम हसन भी बीच में काउंट नहीं किए। दजल मेरे साथ नहीं चलेगा, जो अशरा मुबशरा है मैंने उनके नाम लिए। अब भाई मैं तो दजल अब कर ही रुक नहीं जाए, रहा। अब रुक जाए, जरा सबर कर लेना, बारी 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 चलते हैं। अब आपने कहा हजरत जो आपके सॉरी क्या कह रहे थे, हाँ मसीह मौद, आपके मसीह मौद 72 जहन्नमियों में थे। जब मैंने नहीं, पूछा आप कि हजरत उन्होंने, अमीर माविया का जरा बताएं, वो अशरा मुबशरा में नहीं थे? यार बात तो सुन लेना, बात तो जरा सुन ले। बताएं तो सही। हजरत अमीर माविया रजी तआला अन्हु जो है वो वो मुसलमान थे। फिरका फिरका पूछे, फिरका डंडा मिर्जा साहब का फिरका। पीर भाई रुक तो लोग जाए। घबरा क्यों जाते हैं आप लोग? एकदम घबराया ना करें। आप सबर बताएं कि करें। हजरत अमीर माविया जो थे वो नहीं थे अशरा मुबशरा में? नहीं वो नहीं थे। अब सुन ले जरा बात अच्छा, सुन ले, ठीक हो पक्की बात है? सुन लेना। हजरत अमीर माविया मुसलमान थे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो जन्नत में उनसे हम मुलाकात करेंगे। अब ये अच्छा, बताए, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन तो लेना, अब रुक जाए, जवाब मिल गया है, सबर करे। आप अपने आप को समझते हैं आप जनती जमात में? मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं जनती जमात में हूँ। हाँ, आप समझते हैं कि आप जनती जमात में हैं? मैं अभी जन्नत में जा रहा हूँ। नहीं, आपको लगता है आप जन्नत में जाएंगे? भाई मैं अपने अमाल पे जन्नत में जाऊंगा। अच्छा, आपके अमाल अच्छे हो तो जन्नत में चले जाएंगे? हाँ, ठीक है, जब आप आप भी जन्नत में चले जाएंगे, जाएंगे। ठीक है, आप जब आप भी जन्नत में चले जाएंगे, आपकी और मेरी एक ही जमात हो जाएगी। चले ठीक है, चले आप और मैं जब जन्नत में जाएंगे जी। तो मिर्जा साहब तो जन्नत में होंगे, फिर आप मिलेंगे कैसे उनसे? आपने खुद कहा 72 जर्मनी में। नहीं नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा था कि पहले उनके कायद ऐसे थे, फिर उन्होंने 73वां फिरका बनाया। पहले उनके कायद जर्मियों वाले थे? आप वाले थे। मतलब जर्मियों वाले कायद थे उनके, आप कह रहे हैं?
हाँ, आप लोगों जैसे ही थे, कायद आम अकायद जो थे। नहीं तो लेकिन जब अल्लाह ताला एक फहम दे देता है तो अच्छा उसके बाद आप पर नहीं तो फर्ज हो आप तो जाता है कहते कि हैं आप कि अपने वो अकायद जो बदलें। ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे अकायद तो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है, तो आप इसको मुशरिकाना अकायद समझते हैं? आपका वाकई कीदा है कि हजरत ईसा आसमान पे जिंदा है? बिल्कुल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और इंशाल्लाह कुर्बे क़यामत आएंगे। ये बताए मुशरिकाना कसम अकायद है कि नहीं? कसम से आपका यही अकीदा है? जी अल्लाह की कसम, ये कीदा बताइए मुशरिकाना अकायद है कि नहीं? नहीं, आप मुझे बताएं फिर खत्म आप नबूवत इसको कैसे है अगर हजरत ईसा जिंदा है? आप इसको समझते हैं मुशरिकाना कीदा? भाई मैं तो इसको इस्लाम का दुश्मन तरीन सबसे बड़ा कातिल अकीदा समझता हूँ। ठीक है, मिर्जा साहब 52 साल इस पे कायम रहे, मिर्जा साहब कातिल अकीदे पे कायम थे, इस्लाम के दुश्मन अकीदे पे मिर्जा कायम साहब को तो पहले छोड़े ना, पहले तो ये बताएं कि जब नबी जिंदा है तो फिर खत्म नबूवत कैसी? जब मिर्जा साहब इस्लाम के कातिल दुश्मन अकीदे पे कायम थे, नबूवत का नाम कैसे मिल गया? जब एक नबी अल्लाह के साथ रहता है तो वो अल्लाह का बेटा क्यों नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूँ। जब मिर्जा साहब कातिल और इस्लाम दुश्मन अकीदे पे थे तो उनको नबूवत का नाम कैसे मिल गया? तात कैसे होगी फिर? जब एक नबी जिंदा है तो खत्म नबूवत कैसी? देखा, अब आप मिर्जा साहब का जवाब नहीं देंगे। वाटर साहब, पता है चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि आपने आज मिर्जा मैं साहब मुसलमान से बात कर रहा हूँ ना, बहुत सुन बड़े तो ले। मुसलमान से बात कर रहा हूँ। यार अब सुन मेरे तो ले, साथ बात सुन तो पूरी ले, करनी है, सुन तो ले। अच्छा चले, पूरी हजरत करनी है ईसा आप मेरे से अलैहिस्सलाम को बात। मैं बताता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गौर करिएगा वाटर साहब, मैं आपका जवाब देने लगा हूं, मेरे साथ चले। जी हजरत जी, मैं ईसा आपके अलैहिस्सलाम साथ चल रहा हूँ। अच्छा वाटर भाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर मैं जिंदा मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि कुर्बे क़यामत आएंगे, तो ये खत्म नबूवत का इनकार है? पक्का पक्का। ठीक है, खत्म नबूवत का जो इनकार करता है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? यार ये बच्चों वाली पहेलियां ना जो है ना, ये मैं एक भाई हजार मुझे एक दफा बताए कर तो चुका हूं। सही, अगर आखिर में मैं कहोगे खत्म कि 52 भाई साल मिर्जा साहब भी तो यही मानते रहे हेलो, थे, समझ और फिर गई हंसेंगे। पगली, समझ गई पगली, समझ गई। अच्छा वाटर भाई, पगली को तो आज मैंने समझा के जाना है, अब पगली मुझे उतारे ना भाई बस। बात तो सुने ना, बात तो सुने। और मैं इस आपके पे तो साथ मैंने चलने जा रहा हूं। सीकर भाई, आप तो छोटे बच्चे वो हैं, ये इस पे क्या तो मैंने छोड़ आपके बेकारी बड़े बड़े है, लामे ये फेल कर दिए क्या हैं। कौम है ये? वाटर भाई बात तो सुने, वाटर भाई और तो इस करें। पर आपका सियालवी मैंने उड़ा दी है, और अमर चले नजीर छोड़े उड़ा ना, दी बातें है, करने में तो आप कुछ नहीं इस उड़ा पर रहे। आपका मुफ्ती मुबशर उड़ा ओ दिया मेरे है। भाई, सीकर मुफ्ती भाई आप तो मुबशर छोटे साहब, बच्चे हैं। यार बात करने का मौका भी तो देना। मुफ्ती मुबशर साहब क्या बेचते हैं आपने? आज मिर्जा साहब उड़ा दिए। एक एक मिनट लगा लो ताकि तुम्हें ये तसल्ली हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं ठीक है, की। ठीक है, ठीक है, लगा लो एक एक मिनट। मैं एक मिनट, आज फिर आप हजरत चुप ईसा पे आज बात चुप कर तो लेते करे हैं। ना, मैं एक मिनट लगाऊं, चुप करेंगे तो लगाओ लगाओ। जी एक मिनट लगाओ मैं कहता जनाब। हूँ ठीक है, मुफ्ती मुबशर साहब क्या बेचते हैं? आपने तो मिर्जा साहब उड़ा दिए आज। ओ भाईजान आप ले आए जेड़ा मर्जी मुफ्ती आजम ले आए, ठीक इमाम है। काबा ले अच्छा आए। अच्छा, मैं ये जाए पूछ रहा हूँ जाए, वाटर आपको भाई, चैलेंज आए, लगाओ एक वाटर एक भाई मिनट मेरे मौका तो साथ। देना। पहली बार आपकी मेरी प्रॉपर गुफ्तगू हो रही है, वरना पहले तो आप माँ बहन की गालियां देते थे मुझे। नहीं सर नहीं, मैं गालियां नहीं देता, आप बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं। चले अच्छा ठीक है। अच्छा चलेंगे तो मैं बहुत भी अच्छी अच्छा अच्छा चलूंगा। अच्छा वाटर भाई देखे, अब मैं आपका सवाल एड्रेस कर रहा हूं। आपने कहा कि अगर आपका यही अकीदा है, इस्लाम दुश्मन और ये कातिल अकीदा आपने रखा हुआ है, और ये खत्म नबूवत का इनकार है, ये अकीदा रखना कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आसमान पे जिंदा है और कुर्बे क़यामत आएंगे। वाटर भाई, ये जब खत्म नबूवत का इनकार हो जाए, इस्लाम का दुश्मन अकीदा के साथ ने रखा हो, तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? खाली इतना बता दें। हजरत मिर्जा साहब के आने के बाद नहीं हो सकता। मनी मेरी बात करें ना, मिर्जा साहब पे क्यों जा रहे हैं? मेरी बात करें। अगर मैं क्योंकि इधर आपने भी मिर्जा साहब पे ही जाना है ना मेरे प्यारे भाई, तो मैं मेरे आपको भाई, पहले बता दूं कि बात तो अहमदियत के सुनो। आने आप के मेरी बाद ये वाला सवाल अकीदा मेरा है ना, कातिल इस बार सवाल मेरा है, आपने मेरे से पूछा है, इस बार टारगेट मैं हूं। आप मेरे पे फतवा दे। मैं अगर ये कायद रखता हूं, आपने कहा इस्लाम दुश्मन, इस्लाम के कातिल अकायद है और ये खत्म नबूवत का इनकार है, ये कायद रख के क्या मैं मुसलमान हो सकता हूं? मुसलमान तो हो सकते हैं लेकिन सही मुसलमान नहीं। सही आपका मुसलमान। खत्म नबूवत का अकीदा गलत है। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब मुझे बताएं, जब मिर्जा साहब सही मुसलमान नहीं थे तो उनको नबूवत कैसे मिल गई, जो बंदा मुसलमान ही नहीं था? बहुत हंस रहे हैं। सारे नबी जो हैं वो क्या कहते हैं, पैदाइशी नबी थे। अब देखे ना, अब सारे नबियों पे बात चली गई। हाँ, जाएगी ना भाई। वाटर भाई मेरे भाई, साथ मिसाल चले। तो देनी उसामा होती भाई है भी रुक जाए, सुन्नत से। उसामा भाई रुक जाए, स्क्रीन बंद कर दे अभी, रुक जाए। वाटर भाई मेरे साथ चले, प्यार से मेरे साथ चले। वाटर भाई आपके फतवे के मुताबिक मिर्जा साहब सही मुसलमान नहीं थे, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को वो जिंदा मानते थे, कुर्बे क़यामत आने के कायल थे। जब मिर्जा साहब सही तौर पे मुसलमान ही नहीं थे, तो मिर्जा साहब को नबूवत का नाम कैसे मिल गया, और पैरवी किसकी कर रहे थे? बाकी लोग सही मुसलमान थे। उनको तो नबूवत का नाम नहीं ना मिला, मिर्जा नहीं साहब नहीं, को मिल बाकी गया। लोग सही मुसलमान थे जो मिर्जा साहब के दौर में उनके नबूवत के दावे से पहले थे, वो अब सही मौका मुसलमान दीजिएगा, थे। अब मौका दीजिएगा, मौका लो, जितने मर्जी मौके लो। ठीक है। इमाम काबा उस वक्त मुसलमान था।
ٹھیک ہے موقع دیجیے گا, بتاؤ ذرا. موقع دیجیے. میرے فتوے کے مطابق تو باقی سارے مسلمان تھے نا انہی عقیدوں کے ساتھ, تو پھر موقع تو مرزا صاحب دینا. بھی مسلمان تھے. بالکل زبردست. ہاں میرے مطابق مرزا غلام احمد صاحب جب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے, جب وہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب, دجال, لانتی اور دار اسلام سے خارج ہوگا, مرزا صاحب صحیح العقیدہ مسلمان تھے. مرزا صاحب واقعی مسلمان تھے. اور بتائیں میں آپ کے لیے کیا کہوں, اور بتائیں آپ اور میں اگری کر گئے, لیکن آپ نے کہا کہ یہ جو عقیدہ تھا مرزا صاحب کا عقیدہ اسلام کا دشمن اور قاتل عقیدہ تھا, اور وہ صحیح مسلمان نہیں ہوتا جو عقائد رکھتا ہے. تو جب مرزا صاحب یہ عقائد قرآن کے خلاف رکھتے تھے, مرزا صاحب کے مطابق یہ مشرکانہ عقائد تھے, آپ کے مطابق یہ قاتلانہ عقائد تھے, تو مرزا صاحب کو نبوت کا انعام کیسے ملا؟ مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ نبوت کا انعام ملنے کے بعد کیا یا پہلے کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ اسی پہ فیصلہ, نبوت ملنے کے بعد کیا یا پہلے کیا؟ رسول اللہ نے سارے کام نبوت ملنے سے پہلے کیے کہ بعد کیے؟ بالکل جاتے. ابھی آپ مرزا صاحب پہ رک جائے. مرزا صاحب نے نبوت ملنے کے بعد عقیدہ ٹھیک کیا یا بعد میں پہلے کیا؟ رسول پاک نے سارے کا سارا اسلام جو ہے نبوت ملنے کے بعد بتایا کہ پہلے بتانا شروع کر دیا؟ اب آپ ریلیکس کریں, آپ ایزی ہو جائے میرے بھائی. اب اس کے آگے صرف خلطے مبس ہیں. بہت شکریہ. چیٹنگ کرتا ہے, چیٹنگ. اور یار لاکھ دی لعنت ہے واٹر صاحب آپ پہ. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس کو مانتے ہیں اس کو جنمی بھی قرار دے دیا آپ نے, پھر اس کے بعد جناب جی آپ نے اس کو مطلب کیا کیا آج قرار دے دیا. تو مطلب لعنت ہو آپ پہ یار. آپ کو تو مطلب اتنا نہیں کرنے ہوا. وہ دوسرا آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھی اس عقیدے سے پہلے وہ واقعی مسلمان تھے جو خلاف ہے ان کے, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب جی نہیں. یہ کیا ہے مطلب ذکر بھائی, یہ کیسی قوم ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کل کی نسلیں آنے والی ان کو دیکھا کریں گے, کتابوں میں پڑھا کریں گے. یہ کیا ہے یہ لوگ؟ آپ کو پتہ ہے ڈنڈا پیر بھائی اس نے مرزا صاحب کو جھوٹا کہا ہے بھی. جنمی کیا گیا ہے اس سے نہیں, جنمی تو کہا ہے, دیکھیں جنمی کیا گیا, وہ تو پہلے کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہے وفات کے وقت بھی جھوٹے تھے. کیسے؟ اس نے کہا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. مرزا صاحب کا فرقہ تو بتا گیا نا وہ ایٹ لیسٹ. نہیں, لیکن وہ آپ آگے بات تو سنیں, وہ حدیث تو اس کے مطابق غلط ہے, قرآن سے ٹکرا رہی ہے. مرزا صاحب اس حدیث کو مان رہے, قرآن کے خلاف حدیث کو مان رہے ہیں. اور دوسری بات سیکر بھائی یہ والا آپ کے لیے, وہ کیا کہہ رہا تھا, قاتلانہ اور جاہلانہ اور مشرکیہ. یہ دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں میرے لیے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, میرے لیے ایک سیکنڈ, آپ کا کیمرہ اوپن ہے سر, یہ لے لے, ابھی لے لے آپ. وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں دعوی نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں. کافر کا لفظ بھی ڈالے جی, کفری عقیدہ. پھر میں مسلمان ہوتے ہوئے کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ساکی بھائی, کی حال چال ہے سارے بھراواں ٹھیک ٹھاک ہو؟ تگڑے تسی سناؤ. اللہ پاک دا کرم ہے ٹھیک ٹھاک. اے ڈنڈا پیر بھائی ایسا کوئی جڑا نہ کوئی جاہل قسم دا بابا سی جس وقت نبوت دا دعویٰ کردا سی تے مولوی اگو جیسے جُتیاں لے کے تے دل ٹوردے سی نا تے اے اگو اے لکھ دیندا سی میں پاگل ہاں میں نبوت دا دعویٰ کراں میں اسلام تو خارج ہو جاواں. وہ پرا ہوندے سی تے اے پیچھے پھیر آندا سی بھئی اس طرح میں نبی ہاں. ایسا کوئی لانتی بابا سی. اچھا نہیں وہ نیچے نہیں ڈنڈا پیر بھائی اور نیچے واٹر بھائی بیٹھے. واٹر بھائی دیکھے ٹاپک پہ جب رہتے ہیں نا تو پھر گفتگو ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے الزامی جواب جو ہے ہم ان کو پسند نہیں کرتے. میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کے سامنے. میں مرزا صاحب کو دیکھے کتنے اچھے الفاظ سے پکارتا رہا اور کوئی بات میں نے پلے سے نہیں کی. آپ کے الفاظ بولے گئے, بلکہ آپ نے جو پوچھا میں نے وہ بھی بتایا کہ ہاں میں مرزا صاحب کو اس ٹائم پر جب وہ یہ میں صحیح العقیدہ مسلمان. اور بتائے میں کیا کرتا, سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا. آپ کیا سمجھتے تھے, اشرف مبشرہ کون تھے, ہر چیز تو آپ نے بتا دی ہے. آپ امیر معاویہ کو کیا مانتے ہیں اور کہاں ہو گئے, سارا کچھ تو بتایا. اس کا جواب دیا جو آپ نے صرف اتنا پوچھا بھی کہ اگر وہ سنی فرقے سے تھے تو کیا وہ اطاعت کرتے تھے. یہ ایک سوال ہے. سیکر بھائی جی ڈنڈا پیر بھائی سنیے گا بات میری غور سے. اس نے کیا کہا ہے کہ مشرکانہ عقیدہ ہے,
مرزا قاتلانہ صاحب اور اسلام مخالف عقیدہ. جی واٹر صاحب آپ نے کیا کہا ہے کہ مرزا صاحب پہلے جہنمی تھے. دیکھیں میں اب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے بڑی گستاخی کی ہے ان کی. پہلے وہ جہنمی تھے، بعد میں وہ جنتی ہو گئے. تو پھر مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا تھا کہ وفات عیسیٰ کوئی ایمان کے اجواز سے نہیں ہے، بنیادی عقیدہ نہیں ہے؟ سکر بھائی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جنتی کیسے ہوئے اگر وہ تھا ہی نہیں تو بگن ود؟ نہیں اسامہ بھائی، دوسرا سوال وہ ہے جس کے بعد واٹر بھائی کو پتا تھا کہ واٹر ہائی لیول ہائی ہو گیا ہے، وہ تھا کہ انہوں نے عقائد کی درستگی نبوت ملنے سے پہلے کی یا بعد میں کی. اب اس کا ٹھیک جواب تو یہ ہے نا اسامہ بھائی، آپ بھی جانتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد مرزا صاحب کلیم کرتے ہیں. جب اللہ نے ہم کلام ہونا شروع کر دیا، کتنے سال اللہ بتاتا رہا، کتنے سال. ٹھیک ہے، اب جب ایک بندے کو مل گئی اس کے مطابق انعام مل گیا، بعد میں وہ تصحیح کر رہا ہے، تو انعام غلط عقیدے پہ مل گیا تھا. جب مرزا صاحب مشرکانہ عقیدے پہ مطلب پہلی بار دیکھا ہے اسلام مخالف عقیدے پہ کسی کو اللہ اسلام کا نبی بنا دے، یہ کیا لاجک ہے؟ لیکن اس کے لیے دماغ چاہیے اسامہ بھائی، یہ بیسک لاجک ہے جو عام احمدی کا دماغ میں گھس جائے. عام احمدی جماعتیں احمدیہ چھوڑ دے. شکر بھائی ہم حرام دا ڈھونڈ رہے تھے، حرام زادہ ڈھونڈ رہے تھے. اگریڈ؟ وہ تو سرچ مکمل ہوگی نا اسامہ بھائی، بات وہ تو مجھے مل بتا گیا. دیں جی کہ وہ جو آپ کے سوال کا جواب تو دے کے گیا نا کہ وہ سنی فرقے سے تھے. جی ٹھیک ہے جی، حافظ صاحب اب آپ مائک کھولے اور بتائیں جی. نہیں مجھے سیکر بھائی ایک جی سیکر بھائی بھائی نے کیا کہہ دیا کہ واٹر وہ صاحب نے بتا کے گیا. اپنے فرقے کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ صحیح بتائیں. ہاں نہیں دی ہے اس نے. سنی فرقہ بتایا نہیں فرقہ بتایا اس نے اپنا. نہیں فرقہ تو نہیں، وہ تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنا نہیں، اس نے یہ بتایا کہ ڈنڈا مرزا پیر صاحب بھائی کا سنی فرقہ نہیں فرقہ تھا. بتایا، اور نہیں بتایا اس نے فرقہ. وہ سنی فرقہ بتا کے گیا نا جی. مطلب نہیں بتا کے گیا نا، اس نے کہا وہ آگے چلے گی بات، وہ آگے بات چلے گی، پہلے میں یہ پوچھ لوں. وہ نہیں بتا، لیکن فرقہ نہیں بتایا سیکر بھائی، فرقہ نہیں بتایا. آسی بھائی سنی بتایا تو ہے، ابھی آپ نے کہا کہ وہ سنی فرقے سے تھے. ڈنڈا پیر بھائی نہیں بتایا. اچھا جی مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات دوستو یہ دیکھیں آپ کہ اب اس کو سنیں ذرا، یہ دیکھیں پینڈنگ ہے گل. اگر مکتبہ فکر کی بات کریں گے نا تو مکتبہ فکر ان کے لیے اس طرح ہو جائے گا کہ کسی ناجائز بچے سے اس کے باپ کا پتہ پوچھ لیا جائے. ہاں ٹھیک ہے، پتر لگے ہو پتر. ہاں جی اب بتائیں کیا اس نے فرقہ بتایا تھا؟ نہیں بتایا نا یار اس نے فرقہ، وہ کہہ تو رہا تھا آپ میرے سوال کا جواب دیں پھر میں آگے بتاؤں گا کہ کون سی فکریوں میں تھے. اس نے کہا تھا فرقیاں، یہ چھوٹی چھوٹی فرقیاں، ان میں بتاؤں گا پھر صاحب کون سے میں تھے. وہ ایک دن بیٹھ کے تو نادر اور وہ الطاف نہیں ہے پونکا، ان کو جب سنوکر لگایا تو نادر کے پاس پہنچ گیا. نادر بھائی میرے صاحب کا فرقہ کون سا تھا؟ وہ ٹیبل ناٹ لگ پہ کہتا شیعہ تو نہیں تھے، دیوبندی بھی نہیں تھے، بریلوی تو نہیں تھے. ہاں بریلوی بھی نہیں تھے. وہ نہیں بندہ کہتا ہی لوز می ناٹ، وہ کیسے کر کے پھول توڑ رہا ہوتا. ہاں وہابی جو تھے نا، ہاں اہل حدیث کے وہ تھوڑے قریب تھے. ہاں اہل حدیث کے وہ قریب تھے. وہی سوال لے کے بیچارہ ادھر آ گیا. میں نے میر سلیم کو فتویٰ چلا دیا، میں کہا چل وہابیا تھلے بہ. مرزا صاحب نے گالا گولا پوا کے بیچارہ ہو گیا. یہ تو ان کے حال ہے. سیکر بھائی اب کون سی کڑھائی کھانا پسند کریں گے، دیسی یار وہ کہہ رہا ہے، واٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی مرد لے کے آؤ. آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس نے تو لکھا ہوا ہے حالت مرد میں کال عدم. نہیں ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ. ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ مرد لے کے آ. نہیں چل نہیں واٹر بندہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹاپک پہ نہیں رہتا واٹر جو ہے نا. اب دیکھیں نا اپنی طرف سے ڈنڈا پیر بھائی کتنا بڑا سوال لے کے آیا تھا ختم نبوت کے اوپر کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اب ادھر سے واٹر اور طلعت ملک ایک کیٹیگری کے انسان ہے. لیٹس کیپ اٹ سمپل. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی میرا خیال ہے آگے نہ چلے اسامہ بھائی. اب ذرا لا کرے، میں کہہ رہا ویسے سکر بھائی وہ علم یتیم رہ گیا ہے پیچھے، اس کو بھی ساتھ سے لے کر ہے. وہ MZ نام تو بہت بڑا رکھ لیا ہے. اچھا میرا ایک مشورہ ہے، اس سے آگے ہم چلے. چھوٹا سا سوال ہے صرف میرے بھائی یہ بتا دیں کہ کیا سنی کوئی فرقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا بھائی جان. کیا ہو گیا سنی؟
अच्छा अच्छा, मैं ना एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ना टॉपिक को मुख्तसर करके ना यार उनके लिए आसानी कर दिया करें, उनको जवाब देने में बड़ी मुसीबत बनती है। ये तो 6 घंटे की बराड़ चल जाती है, उन्होंने समझ ही नहीं आती जवाब किदा देना है। हाँ गल ये भी ठीक है। ओहो, ले जी आगे सुनते हैं। भाइयों से सलाम दुआ कर ले। मियाँ अजीम भाई बियान जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सीकर भाई, पहले मुझे बताइएगा मेरी आज आवाज़ ठीक आ रही ना आपको? जी जी ठीक आ रही है आवाज। अच्छा सीकर साहब, और सीकर साहब कह रहा हूँ सॉरी माजरत के साथ, वाटर ये जो है मर्ज़ई लिटरली अभी 5 मिनट पहले ये मुफ्ती मुबशर शाह साहब की ब्रोड के ऊपर बैठा था और शाह साहब ने एक सवाल किया तो ये कहता है कि मैं जॉब पे हूँ, अभी मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको फ्री होके जवाब, और यहाँ पे आगे नीचे तरले ले रहा है कि यार कॉल पे उठाओ कॉल पे उठाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना मैं शाह साहब को इधर ही बुला लेता हूँ, अभी तो ये फ्री हो गया है। नहीं अब ये चला जाएगा नीचे से, वो चला जाएगा नीचे से अब तो। बाकी जज़ाक अल्लाह, ये ऐसे ही है जी, ऐसे ही पूछते हैं सवाल, जब जवाब देने लगे तो फिर ये जो है ना इधर उधर निकल जाते हैं। तो चले हम चलाते हैं जी ऑडियो आगे से, दे जी सुने जी। वाक़ियतन अगर वाक़ियतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का हक दावा करते हैं और वाक़ियतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फना है, उसमें कहीं ये बात अल्लाह आपकी शरीयत में आपके कानून में ये लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स भज गया रे यार, जाहिद मैं इसको आगे ना करूं थोड़ा, वो एक ही तोता मैना की कहानी सुनाएगा। शरीयत में लिखी हुई है, कानून में लिखी हाँ, जहाँ से कोई काम की बात है वहाँ पे चलें। और तो एक चवले वो भागने का तरीका उसे ढूंढा हुआ है। अच्छा, एमजी का मैं टाइम स्टैम्प बता देता हूँ, 2 मिनट 39 38 39 ये मेरी 2 रिकॉर्डिंग घंटे है, 38 ये मेरी 39 मिनट रिकॉर्डिंग के है। बाद शुरू है वो। आप वो खोले ना मियाँ वाली, उसमें 2 घंटे 38 मिनट के बाद शुरू हुआ है एमजी, 38 39 मिनट के बाद, वहाँ से आगे वो सुनने वाली है बस। अच्छा चल फिर 1 मिनट पहले वो शेयर करूँ मैं आपको? कहा वो मुझे शेयर कर दे जरा। ये अभी आ गई। मैं जरा बहस उसका क्या होता है, वे क्या दरिस्ता लगा के बैठा हुआ है? करना पेश खुद को मिर्जा के फतवे के नीचे, दानिस्ता। अब ये तो मान गया ना, मान तो गया ना तूने गुस्ताखी की है। जरा गौर से सुने दोबारा से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिस्ता तौर पे गुस्ताखी करता हाँ, उसके ऊपर हद लगती है। और जो नबियों के ऊपर भौंकता है वो खुदा के किसी भी नबी पे भौंकता हो, हाँ, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम ही हो, वो खुदा के किसी नबी पर भी भौंके, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो। ईसा अलैहिस्सलाम पे जो भौंक के शराब का इल्जाम लगाए, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भौंक के फहाशा औरतों के साथ मेल मिलाप का इल्जाम लगाए, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भौंक के ये कहे कि उसको हरामकार औरतों के छूने से मजा आता था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जो ईसा अलैहिस्सलाम पर भौंक के ये कहे कि उसकी शहवत ने जुम्बिश तो ली होगी। अस्तगफिरुल्लाह। जो ईसा अलैहिस्सलाम पर भौंक के ये कहे कि मसीह को क्या हुआ, इंजील नाज़िल हो रही है और कंजरी से तेल मलवा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। वाकई जो भी अल्लाह के नबियों पे भौंकता है वो यही होता है, वो गुस्ताख ही होता है, बेगैरत ही होता है, लानती होता है। और जो भौंक के ये धमकी दे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुलिदों ने गालियां दी है मैं वो चलाऊंगा, वो सबसे बड़ा बेगैरत होता है। मैं वो सुनवाऊंगा, अगर तुम मिर्जा को कुछ कहोगे तो मैं वो सुनवाऊंगा तुम्हें। वो भौंक के, वो ऐसा बेगैरत होता है वो शख्स जो कहता है कि हां मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। बात तुम पे लुटाऊं,
ہے کہ ایک بندہ کہ میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں اور تحریر میں وہ یہ لکھے کہ فاضل یہودی نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ وہ پریگننٹ کیسے ہوئی تھی, حرام کا بچہ کیسے ہوا تھا, حاملہ کیسے ہو گئی تھی ایک اسے رومی سولجر کے ہاتھوں. فاضل یہودی نے مسئلہ حل کر دیا. تیرے مرزا غلام احمد نے لکھا ہوا ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں بکواس لکھی ہوئی کہ عزت بچانے کے لیے ان کی شادی کر دی. استغفر اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, بغیرت انسان. تو پٹھا بھی ہو جاتا ہے اس کو نبیوں کی فہرست میں تو داخل نہیں کر سکتا, جو تو فنکاری لگاتا ہے ہر بات میں, مکار انسان. 1.5 شاڑے پھنس گیا نا, آیا نا نیچے داڑ کے نیچے. وہ حضرت آدم پہ بھونکتا ہو یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام لعنت اللہ علیہ بھونکتا ہو, میں اس کو ویسا ہی حرامی سمجھتا ہوں جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا. لو مان گیا جی. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی پہ بھونکتا ہے وہ حرامی اس کے مطابق ہے کہ نہیں, وہ بھی دیکھ لے کس دن. یہ اس کے ایک ایک ریکارڈنگ اس کی بھائی, یہ سنبھالو, ایک ایک ریکارڈنگ سنبھالو. اس نے فتویٰ ایکسٹینڈ کر دیا, خود ہی ایکسٹینڈ کر دیا, سنبھالو اس کی ریکارڈنگ. میں نے کبھی یہ دعوے نہیں کیے, میں یہ ہمیشہ بات اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ ہم اصول پیش ہی نہیں کرتے. آپ کے لوگ حکم جاری کرنے والا, میری کیا اوقات. میں تو اپنے آپ کو نہیں کہتا ہوں میں کریڈیبلٹی ہوں, میں کوئی بڑا اسپائڈر مین ہوں. میں تو ایک کمزور سا بندہ ہوں. آئے ہوئے عاجزی تیری. میں نے کبھی یہ دعوے نہیں کیے, میں یہ ہمیشہ بات اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ ہم اصول پیش ہی نہیں کرتے. آپ کے لوگ اصول پیش کرتے ہیں, دن رات شاطمیت کا کارڈ آپ کے لوگ کھیلتے ہیں. ہم نے تو صرف آپ کو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. کہتے ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آپ بھی کرتے. اچھا یہ آئینہ دکھا رہا تھا زاہد بھائی, یہ آئینہ دکھا یار رہا وہ تھا. دراصل دکھانے آئینہ ہی لگا تھا, لیکن جب اس نے آئینہ سیدھا کیا, اپنی شکل دیکھی نا, اوئے ہوئے ہوئے, ترا کسی نکل اور گیا کو دکھانے کے قابل نہیں رہا. ترا نکل گیا اس کا. اوئے ہوئے ہوئے چہرہ. تو وہ کرنے لگے. میں نے کہا اچھا میں چلاؤں ریکارڈنگ, کیوں نہیں تھی تب چلائی. وہ کیا محبت کا, میرے ساتھ خاص محبت ہے نا ویس بھائی کی. جماعت احمدیہ سے چرچا بھی نہیں ہوتا. کیا کوئی شخص یہ کہے کہ میرے سے یہ غیر, جیسے آپ ان کو اپنی شریعت ہے نا, جب دل کی یہ حل لٹا لی, اپنی شریعت ان کو اجازت دے رہے ہیں نا کہ ان کو بکواس وہی سیم ریپیٹ. ادھر روکے ذرا, ادھر روکے. اپنی شریعت ہے نا, اپنی شریعت ہے نا, کبھی کہہ دیا کہ جس کے منہ سے ہلکے الفاظ بھی نکلے وہ حرام زادہ ہے, اور کبھی خود پنڈت لیک رام بن کے استثناء لے لیا. اپنی کر دی شریعت ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی حد تک کرتا ہے تو وہ حرامی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا بھائی ہمارے, جیسے میں بتاتا ہوں, آپ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میری ایک ہے میری ذاتی رائے, اور ایک ہے ہمارے علماء کرام, انہی براڈز پر اگر آپ یہ بات کہتے ہیں بھائی آپ کے لٹریچر میں تو ایسا ہے ہی نہیں, بھائی یہ تو آپ ہے نا, یہ تو آپ کی بات ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں بھی بھائی اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کی معافی ہے, ایسا نہیں ہے. اور ہمارے علماء کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں, جج کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ تو گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, ایک لا بنا ہوا ہے 295C, اس کے اندر یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے, کسی کو معلوم ہوتا ہے بھائی, اس کے اگینسٹ ایک رپورٹ جاتی ہے, ٹرائل چلتا ہے, ٹرائل کے بعد دیکھا جاتا ہے ہاں اس سے ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیا ہوا ہے, وہ ٹرائل چلتا ہے, اس کے بعد اس کی سزا دی جاتی ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے, ٹرائل سسٹم ہے. اگر وہ شخص اس سے غلطی سرزد ہوئی ہوتی ہے یا وہ الفاظ کا چناؤ اس کا کس طرح کا, اس کے مختلف, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی, جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لٹریچر یہ ہے. اسی طرح میں بھی کہتا ہوں بھی آپ کا لٹریچر کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ بات کی ہے وہ اس کو حرامی کہا جائے گا. آپ کے ہاں بھی گنجائش نہیں, استثناء ہے ہی نہیں. تو یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. یہاں پر فتح بھائی 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کو استثناء ہے, آپ کو استثناء یہ ہے کہ آپ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے, ابھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو یہ استثناء آپ کو ہے, تو یہ سیکر بھائی کو استثناء کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اپنی دفعہ شریعت کی بات کر رہے ہیں اور ہماری دفعہ آپ قانون پہ چلے جاتے ہیں.
معافی تو ہماری شریعت میں بھی ہے، قانون پر دونوں پیش ہوں گے. اگر پاکستان کی بات کریں تو آپ دونوں پھر آ جائیں پاکستان میں، دونوں کو پیش کر دیتے ہیں. پاکستانی لاء کے اوپر آنا ہے تو آپ دونوں پھر پاکستانی لاء کے اوپر آ جائیں، دونوں کو پیش کر دیتے ہیں. بات یہ کہ اگر آپ کو استثناء ملے گا بھائی تو ان کو بھی ملنا چاہیے. میری تو سیدھی بات ہے کہ آپ خود استثناء لے کے سائڈ پہ ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی میرا استثناء ہے، مجھے بائی سائڈ پہ کر دیں، اور جو سپیکر صاحب میں صرف ان کو پیش کر دیں قانون کے تحت، اور انہیں کہیں جی آپ جائیں قانون. اور قانون میں جانے کے بعد ٹرائل ہوگا، پتہ نہیں بھائی کیا ہوتا ہے ٹرائل میں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بھی معافی مل جائے. لیکن آپ یہ جو استثناء خود جو آپ لے رہے ہیں یار، یہ اگلے کو کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ تو اگر آپ نے استثناء دینا ہے تو میرے بھائی میں تو سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت میں، آپ ہمارے لاء کے اندر، ہمارے قانون کے اندر ایک ٹرائل چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص پہ الزام لگا، ٹرائل کے بغیر ہی اس کو پھانسی کی سزا دے دی، بھائی آؤ تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیا. کوئی ٹرائل نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، ٹرائل چلتا ہے، اس کا ٹرائل کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ تو ہمارے ہاں بھی ہے، اور ظاہری بات ہے اس قانون کے پیچھے بیس یہی کہ ٹرائل جو ہے وہ بیس یہی کر رہا ہوگا، قانون اسلامی قانون ہی بیس کر رہا ہوگا، اور اس کے اندر بھی گنجائش ہے. اب آپ پلیز، میں نے تو بہت واضح جواب دے دیا آپ کو، اب آپ اپنی باری پہ پلیز یہ بتائیں کہ خود کو باہر نکال رہے ہیں یہ پیش کر کے کہ بھائی آپ کی شریعت کے اندر یہ گنجائش ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو باہر نکال رہے ہیں. اور سپیکر صاحب کو کہہ رہے ہیں تم جاؤ قانون کے پاس، اور تم جا کے مطلب بلکہ ٹرائل بھی نہ کرو، ڈائریکٹ جا کے تمہارا گردن جو ہے وہ کاٹ دی جائے. یار یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کیا آپ کو خود بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پلیز اپنی باری پہ مجھے یہ بات دوبارہ بتا دیں کہ اگر آپ سے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے تو کسی اور بندے سے بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے ہی سب سے پہلے مجھے وہ ویڈیو بھیجی تھی، آپ نے اس کے اوپر شور مچایا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا. جو شخص خود اس چیز کا مرتکب ہو اور وہ دوسروں کے اوپر شور مچائے گا، یار جیو یہ فتح بھائی مطلب یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے یار. یہ میں ایسے الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال چونکہ سامنے چیزیں ایسی آ رہی ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود کو پیش کریں، آپ اگر یہ چیلنج قبول کرتے ہیں تو پھر استثناء نہیں دینا، آپ نے بھی نہیں دینا. جو مرزا صاحب نے کہا ہے اس کو آپ بھی مانیں، اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور اس کے اوپر مجھے محمد زاہد بھائی نے یہ اتھینٹسٹی دی ہے کہ بھائی وہ اس کو، یا پھر یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے الفاظ پکڑنے شروع کر دیے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ باتیں کرنے شروع کر دی ہیں نا، پھر ختم کریں اور صرف علمی بات کریں. ایسی ہرگز یہ باتیں یہاں تو پھر چھوڑ دینی چاہیے. اب دو راستے ہیں فتح بھائی، یا تو ایسی چیزیں انیشیٹو کرنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کے اوپر یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، یا پھر فتح بھائی اپنے آپ کو پیش کریں مرزا غلام احمد صاحب کے فتوے کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ کوئی حد تک کرتا ہے رسول اللہ کی تو وہ حرامی ہے، ادھر سے وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور زاہد بھائی اس کو انیشیٹو کروائیں گے. اب آپ میری ان دو باتوں کو مانتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی بات چوز کرنی ہے؟ مر جائے گا، جواب نہیں دے گا. تو پیارے یار ابھی دیکھ تو صحیح تیرے ساتھ ہوتا کیا کہنا دیکھ تو سی تیرے ساتھ ہوتا کیا. ہیلو جواب دینے لگا جائے. اسپیکر بھائی یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ اگر اجازت ہو تو رکھ جی لیتا جی ہوں. جی 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 کر لیں کر لیں. اچھا سیکر بھائی، یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے نا، آپ کے اوپر بھی جو الزامات لگ رہے ہیں، اس کے اوپر نا میں آپ کو پیور جو اسلامی شریعت ہے نا اس کا ایک قانون تھوڑا سا واضح کرنے لگا. سیکر بھائی دیکھیں، آپ سے اگر یہ بالفرض کریں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ توہین آمیز الفاظ ادا کیے، حالانکہ یہ ثابت تو نہیں ہو رہا، نہ جی یہ ہو گیا، بالفرض کریں یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جائے گی کہ یار اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا آیا یہ بندہ ہمیشہ سے اسلام کے مخالف ہی رہا ہے یا کیا بیک گراؤنڈ ہے. آپ ایسا کا ہی بیک گراؤنڈ بھی پاس بھی ہمارے سامنے ہے. پھر اس صورتحال کو دیکھا جائے گا کہ وہ سچویشن کیا تھی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ یار آپ تو اسلام کا دفاع کر رہے تھے، تو آپ پر تو کسی بھی صورت یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. زیادہ سے میاں زیادہ عظیم بھائی یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ میں کرتا ہوں، اس نے چیلنج کیا تھا، اس مردود نے اس کو اس کے گھر تک پہنچایا کیونکہ اس کے نبی کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام زادہ ہے. اس پہ فتویٰ پڑ گیا اس کا، اس سے اس کی گستاخی منوائی ہے. جی. اور سیکر بھائی ایک اور چیز میں اپنی آخری بات کہوں گا. جی جی کر لیں. کل آپ نے ایک شرط رکھی تھی نا کہ اپنی آئی ڈی کے اوپر حرامزادہ لکھے، تو ساتھ میں یہ بھی شرط رکھنی تھی کہ بھائی وہ پرماننٹلی تمہاری آئی ڈی پہ وہ نام لے گا، یہ نہ ہو. پرماننٹ رہے گا بھائی، وہ نام ہی اس کا وہ حرام زادہ، اس کا نام ہو ہی نہیں سکتا کوئی. جاری رکھیں.
हाँ बाकी डिस्क्रिप्शन में लिख दे नारा वामदा ए हरामदा ये भी लिख दे साथ या साहब ਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ हाँ है तो फनकार है तो एक कमीना इंसान हाँ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ नहीं ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ नहीं ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੂਥ ਤੇ ਰੈਡ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਆ छोड़ो जी हाँ जी सबसे पहली बात है दोस्तों, फतेह भाई माजर आगाज ना कुछ ना करना एम्बेसडर हाँ जी वो तो कुछ ना करना ओ इधर कर ये है इधर कि आ मैंने तो आपको इधर कर आना ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਛੜੀ ਸੀ ਏਡਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है कहीं राशिद मेरा नाम एक सेकंड इन्हू आग दे कानूनों को एक सेकंड खुदा के जी जी वो जब वो कहने लगा था ना कि ये क्या ठीक है उस पे हाँ, उसने मैं समझ लिया गया। पास तो फिर उसने एक हाँ। मुअज़्ज़ज़ लफ्ज यूज किया वरना समझ तो ये होगा वो क्या कहना चाह रहा था बिल्कुल क्या हाँ देखो कानूनों की तरह मानता है और ये समझता है कि ये अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक है। आप अपना मबूत टिक टाक समझते हैं, ये अस्कानी साहब के जुमले के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, इसको कोई मेरा ना समझे। उनके हिसाब से उनके मुताबिक है कि गुस्ताख रसूल की सजा बतौर हद कत्ल है, इसमें इस्तिस्ना कहीं लिखा है? हजरत मसीह इस चेक कर रहे हैं दज्जाल को, देखे दज्जाल कैसा दज्जाल आदमी है। आपने चैलेंज दिया है और अगले ने एक्सेप्ट किया है, अब भाग गया वहां से जैसे बट्टे को देख के कुत्ता भागता है। पूरे आर्टिकल में मुझे कहीं इस्तिस्ना दिखा दे, मैं आपको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कलाम से की गुस्ताखी के ऊपर उसके सर तन से जुदा के कायल हूं, तो फिर तो आप वही सुनने वाली अवैस की है तो लुच्ची तो ये तो मिन्नता तरले च आ गया है। हाँ मैंने लिखी है। रो पे सिकर भाई रुला दिया यार आपने कसम से जो है औकात में रहता ना, पहले अपनी औकात में रहता। रुला दिया आप। उन्होंने बिल्कुल इस बात को देखा कि ना भाई उसकी नीयत थी और ना ही उसने वो अल्फाज बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो जिस तरह होता है दो जुमले इकट्ठे यूज आप करो तो वो एक तासुर जा सकता है, और अगर उससे गया भी हो तो अल्लाह ताला वाकई जो है ये वाकई इस बार जो है अभी मुसलमानों का भाइयों का बहुत शुक्रिया, वरना कुत्ते तो भौंकते हैं, उनको तो हड्डी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसको हड्डी तो दे दी ना इस फिर बार कुत्तों को सही जवाब दिया कि तुम्हारा काम है भौंकना, पट्टा डालते हैं जरा तुम्हें हम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। यार ये जो अवैस ने कर दिया ना, एक तारीख रकम कर दिया है, इसको कहते हैं सीधा मुंह पर जाकर जूता मारना, और तकलीफ तो बहुत बड़ी हुई है। आगे से कहता है अब देख तेरे साथ करता क्या। कभी खुशबू लगा के इधर ही आ सोनिया, कभी इधर ही आ। पता लग गया मैं, कोई फायदा नहीं। जाहिद भाई ने एक टाइम स्टैम्प बताई थी, वो क्या है कोई भाई बता सकता है? जाहिद भाई किधर मौजूद है? 2043 आपने बोली थी, याद होगी हमें। जाहिद भाई सो गए होंगे, अब उनका टाइम हो गया, संडरेला है वो, 12 बजे के बाद जो है ना। अल्लाह अकबर, एक सेकंड जरा, एक सेकंड
मुझे दीजिएगा 1 मिनट, आप करें बात जरा, मैं 1 मिनट में। ठीक है अच्छा डंडा पीर भाई, जी आसिफ भाई। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा था, शमसुद्दीन भाई को तो आप जानते होंगे, जो एक्स कादियानी है और खलीफा मंसूर साहब के रजाई भतीजा है। उनके यार चैनल नाम सुना उनका वाकई। जी जी मैंने मैं जानता हूँ, मेरी उनसे कभी कभी बात होती रहती है। अच्छा, उनके चैनल पर ना एक बहुत पुरानी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर वो देखेंगे ना आपको ये सारा समझ आएगा कि असल में ये फतेह इस्लाम करना क्या चाह रहा है। उन्होंने बताया कि यार ये हमारे कोई रेलिवेंट, क्योंकि उनके रेलिवेंट अभी भी कादियानी है, उन्होंने बताया कि यार हमारे रेलिवेंट से ना कोई बंदा मेरी वालदा के पास आया, तो उसने आगे बोला कि मुझे ना शमसुद्दीन से काम है, लेकिन आपका बेटा मेरा ये काम नहीं कर रहा। तो मेरी जो वालदा है वो अभी भी जमात के अंदर है, जारी बात है उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। ये तब की बात है, आपका तो मुझे पता नहीं कि क्या मामला था उनके। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम नहीं उन्होंने कबूल किया, तो वो मुझसे ना बड़ी खफा हुई कि यार तेनू फलाना बंदा आगे तेनू काम कहन लग पिया है, तू भारा ते पै गया, तू ये वो। तो कहता उस बंदे ने काम, मुझे पता है क्या बोला, उस बंदे ने ये बोला कि यार वो फलां दोस्त है, वो भी जमात का है, लेकिन ना वो मेरी ये फलां बात नहीं मान रहा। क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम ऐसा करो कि उसके ऊपर ना कोई भी झूठा मूठा केस डाल कर ना 295C का पर्चा कटवा दो। तो ये करती है जमात के किसी को रास्ते से हटाने के लिए ना, खाम खा जो है ना वो 295C का झूठा केस डाल देती है और बाद में बदनाम पाकिस्तान को करती है। और कहा यह जाता है कि मुसलमान जो है वो इस कानून की आड़ में जो है ना वो गलत काम या किसी के ऊपर किसी के साथ ज्यादती करते हैं, मुसलमान इस कानून का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। बल्कि इस कानून का सबसे ज़्यादा नाजायज फ़ायदा तो ये लोग खुद उठा रहे हैं कि जिनके साथ ये कहीं भी जी डंडापीर भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। जी मैंने सुना है वाकया, उनके पास फ़ोन कॉल आगे लगता है। मैंने वो शमसुद्दीन का ये वाकया सुना है, और उनकी वालदा की रिसेंटली डेथ हो गई है। वो उन्होंने एक वीडियो डाली थी, या शायद व्हाट्सएप पे मुझे भेजी थी। तो बहरहाल लेकिन ये कि बिल्कुल उन्हें किसी एमडी ने अप्रोच किया था ये बात कहने के लिए कि उसके ऊपर 295C करवाओ, ठीक है ना, ताकि वो उनका आपस में मामला रिजॉल्व हो जाए। तो जब उन्होंने अपनी वालदा को बताया ना कि उस बंदे ने ये बात कही है, तो फिर उनकी वालदा ने भी जो है ना लानत डाली उस बंदे पे कि अच्छा ये काम करने को कह रहे थे। ये सुना है मैंने वाकया। जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये कोई आइडिया आई है सिकर भाई, देखें ये पता नहीं कौन सा साहब है ये। अवैस है। पानी क्यों अवैस साहब आए, ओहो अवैस साहब आए। हाँ जी अवैस भाई क्या हाल चाल है? जी अवैस भाई आप वालेकुम सलाम। वो कर दिया उन्होंने कि बस खत्म हो गया मामला। और नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी अवैस तो भाई वो फिर मैं ना ही समझूं दौड़ गए चैलेंज से। वो चैलेंज तो बिल्कुल खत्म हो गई, ये बात तो होता है कि चैलेंज तो नहीं रहा अभी ना। यार अवैस वैसे तुझे एक बात, आपस में बैठे हैं, चल छोड़ दे बाकी बातें। यार तुझे अपने मुसलमान भाइयों पे कभी फख्र नहीं होता ये देख के उनका जिगरा और उनकी ईमानी गैरत? और तू इनको देख, इनका किरदार देख। नहीं मैंने तो उन्हें देखे रात को ये कहा था कि बात ही कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था खुद ही सबसे पहले, तो मैंने तो ये कहा था उन्हें कि आप ही जो हैं वो जब आपने इनिशिएटिव लिया तो आप इसके ऊपर खड़े रहें। लेकिन वो कह रहे थे नहीं जी हमारे हाँ तो ये जो है ना वो इस्तिस्ना है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, और अभी उनको अपनी बात पे खड़ा होना चाहिए। वो जो भी है वो तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अभी आप पहले अपनी बात पे तो खड़े रहे ना। तो वो बहरहाल नहीं खड़े रहे इसके ऊपर, और फिर ये है कि और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन बहरहाल फिर एट द एंड पे आपके सामने है जो बात वो किसी तरफ लग नहीं रही थी। वो बस ये कह रहे थे कि आप वन साइडेड आप खुद जाएं, बस आप खुद ही पेश हो जाएं। वो कह रहे थे मुझे ना छेड़ो बस।
میرے بارے میں بات نہ کرو. مطلب تو جا تجھ کر میں مینو کچھ نہ کہ بھائی، مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈی پی چینج نہ کرے، یہ حرام زادہ لکھوائے اس پہ. ہاں وہ مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ ریپیٹ ہوئی ہے. وہ جس طرح سے مرزا صاحب نے کہا تھا نا ثناء اللہ مرسری جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ وہی ہو گیا. یہاں پر فورن چیلنج نہ صرف ایکسیپٹ ہوا بلکہ اعلان کر دیا گیا بھائی ٹھیک ہے تم یہ کرو کیونکہ تم حرام زادے ہو، اور جو ہے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ کتنا آسان ہے. میں بتاؤں آپ کو ایک صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کو جو دیکھیں، میں آپ نے جو چیلنج دیا نا میں اس سے ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس قدر ڈرپوک قوم ہے. حالانکہ اس کو تو جماعت میں ایسا استثناء حاصل ہوگا اگر وہ جو ہے نا یہ لگا بھی دے کہ جی میں حرام زادہ ہوں اپنی ڈی پی کے اوپر، کہ مسیح موعود کے فتوے کے مطابق میں حرامی ہوں، اگر یہ لگا بھی دے کیا فرق پڑنا ہے اس کو تو پھر بھی ویسے ہی اسی طرح سے ویلکم کیا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں جگرا نہیں ہے نا، جگرا نہیں ہے اس میں. بالکل صحیح. اور اویس بھائی وہ آپ کو کوئی گالی بھی جوائی ہے انہوں نے میری؟ وہ جو کہہ رہے تھے ننگی گالیاں دی ہیں مسیح موعود کو. ایک سیکنڈ میں نے اویس نے یہ بولا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو استثناء حاصل ہے. کس چیز کے اوپر اویس بھائی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ گستاخیوں پہ. سبقت لسانی میں مطلب وہ سلپ آف ٹنگ جو ان سے ہوا ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے؟ جی مانتے ہیں یہ بات. اچھا پھر ٹھیک ہے، آپ بات جاری رکھیں. میر کہاں مانتے تھے، زور سے بنوانا پڑا. نہیں وہ مانتے ہیں یہ بات ان سے ہوئی ہے، یہ بات تو وہ مانتے ہیں. پہلے تو نہیں مانتا تھا نا، منوانا پڑا نا ویس بھائی. کبھی مانا اس نے؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں مانا ہوگا اس نے. تو اس کا مطلب ہے کہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، وہ یہ کہہ رہے ہیں. رات اس نے کہا ہے کہ اس کے مطابق جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے یہ گستاخی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن میرا بغض کے اندر وہ بکواس اس نے اللہ پہ کی نا باتیں کہ اللہ کی غیرت نہیں ہے تجھے اویس. نہیں یہ جو ہے نا اس میں مطلب میں تو مزید اب اویس کو کچھ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ اویس نے جو وہاں پہ کر دیا نا مطلب سواد آ گیا. 2 ٹوک اس نے بات کی ہے. اس نے کہا ابھی کہ تو مطلب کیوں وائی یور کتا کال ٹامی اینڈ مائی کتا کال کتا وائی. تیری گل لے جی. اویس بھائی ڈنڈا پیر بھائی ایک منٹ. اویس بھائی وہ کل کہہ رہے تھے کہ اس نے مسیح موعود کو ننگی گالیاں دی ہیں. وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے گالیاں دی ہیں، تو میں نے پھر انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی پروف دیں یا لگا دیں سامنے کہ جہاں پہ انہوں نے گالیاں دی ہیں، تو ٹھیک ہے میں مطلب آپ جیسا کہیں گے پھر میں ذریعہ بتا نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ. ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا آنے لگا شاہکار. تو وہ بھیجی آپ کو لائٹر بورڈ اور وہ ہیوی سٹف کو بھیجا آپ کو؟ وہ بھیجی ہیں دونوں. میں اگر کہتے ہیں تو فارورڈ کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو اگر چلا سکتے ہیں. بھیجی ہے؟ ہاں کرے فارورڈ یار، میں بھی دیکھوں. میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں، ذرا اس کو اگر آپ پلے کریں تو چیک کر لیں کہ جہاں پہ ننگی گالیاں ہیں. دے جی دے مجھے پتا چلے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. گالیاں سنیے، یہ ننگی گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ ننگی گالیاں مطلب کہ مرزے دی فلانی. اور گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ گالیاں بھی یہی ہوتی ہیں. ننگی گالیاں ہوتی ہیں. ان کی ہر چیز ڈفرنٹ ہے نا ڈنڈا پیر بھائی. اچھا ویسے ننگی گالیاں یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہہ دے کہ نہیں. ننگی گالی پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو کہے کہ بھائی جو میری فتح کا قائل نہیں وہ اپنے آپ کو ولدو بندے کا شوق ہے اس کو. نہیں میرا خیال ہے گالیاں وہ ہوتی ہیں جو کپڑے پہن کے دی جائیں، اور ننگی گالی وہ ہوتی ہیں جو ناتے ہوئے دی جائیں. لے جی کلپ آ گئے ڈنڈا پیر بھائی، دونوں کلپ آ گئے. 2 کلپ آ گئے جی. لے بھائی یہ تو کام خراب ہونے لگا ڈنڈا پیر بھائی. ننگی گالیاں میں دینے لگا مرزا صاحب کو. سیکر بھائی ہم ٹھوک کے یہ کہتے ہیں بات ہر بندے کو کہ سیکر صاحب گالی نہیں نکال سکتے، اور یہ تو آپ کی گالیوں کی ریکارڈنگ آ گئی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس کا مطلب ہے اگر گالی میری نہ ثابت ہوئی ڈنڈا پیر بھائی تو یہ گالی دینا چاہتے ہیں مرزا غلام احمد کو؟ ڈیفینیٹلی پھر یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے اویس بھائی سنیں، ساتھ پلے کروں.
جی کر دیں، وہ پلے کر دیں. اور مطلب یہ بات آپ کا اصول نہیں، میرا خیال بہترین اصول ہے کہ اگر یہ ننگی گالیاں نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ خود اپنے قابل کو گالیاں دینا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. بالکل ٹھیک ہے. لے جی سنیں جی کہ میں نے کون سی مرزا صاحب کو ننگی گالیاں دی ہیں. یہ تو کوئی ساحل نام کا بندہ تو نہیں ہے؟ یہ ساحل اور یہ دونوں ابھی میں پورا پینل ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا ایک کلپ میں پورا پینل گالی باز ثابت کروں گا. ایکسپیرینس بولتا ہے اور ہمیشہ جو ہے نا کتی نسل چل دفعہ یہاں سے بغیرت انسان. ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی اسٹڈی سے ہے نا. یہ مرزا صاحب کامنٹس میں تھے، یہ کامنٹ مرزا صاحب نے کیا تھا نیچے، جس کو میں کہہ رہا تھا کتی نسل نکل یہاں سے. نہیں یہ میں وہ میرا خیال ہے وہ میرے دوست کی بات کر رہے ہیں آپ، شاید شیخ عادی تھا وہ. اویس بھائی انہوں نے کہا مرزا صاحب کو ننگی گالیاں دی، تو یہ کامنٹ مرزا صاحب نے کیا تھا نیچے جن کو میں نے کہا کتی نسل. نہیں وہ تو آپ جو نیچے آیا تھا جس نے میسج کیا تھا اس کو کیا نا. تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ مرزا صاحب کو ننگی گالی دی میں نے؟ تو وہ ابھی آگے چلائیں نا، پورا آگے آ جائے گی. پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی مجھے سمجھ آ رہی، لیکن دیکھیں میں نے تو بات ہے کہ میں نے تو سیدھی صاف بات کی تھی کہ مجھے وہ دکھانی ہے کہ جہاں پہ مرزا صاحب کو گالیاں نکالی ہیں نا، ننگی گالیاں، وہ میرے لیے وہ ہیں. بھائی میں نے کہا نیچے کتی نسل، مرزا صاحب کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا. یہ کیا مرزا صاحب کو، یار یہ کون لوگ ہیں یار؟ وہ بغیر دو کیا چاہتے ہو مرزا صاحب کے ساتھ؟ دو ہے نا، دوسری بھی آڈیو ہے، آپ پوری چلو پہلے یہ تو سن لوں، میں یہ تو سن لوں، یہ سن لیتے ہیں بھائی. وہ نیچے ایک آیا تھا اور وہ واقعی بھائی جو مسلمان کو آ کر اللہ کے سچے نبی کے بارے میں کہے کہ تو اس پر درود نہیں پڑے گا، تو میری نظر میں تو وہ کتی نسل سے بڑھ کے بھی کوئی بغیرت نسل ہے. بالکل جو اللہ کے سچے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے کہے نیچے آ کے ٹیکسٹ میں کہ تو اگر مرزا صاحب پہ ہم درود نہیں پڑھ سکتے تو تو نبی پاک پہ نہیں پڑھے گا، تو یہ تو بہت کم رسپانس ہے میرا اس کے لیے. جو ہے نا وہ میں جی تیرے پیو دے آئی ڈی کارڈ دے حرام دا لکھان لگا سی، تو کہنا صلاۃ السلام نہیں پڑھنا. زاہد بھائی نے بھی بالکل ٹھیک بات کی ہے. بھائی اویس بھائی جو شخص نیچے آ کے گئے کہ تم نبی پاک پہ درود نہیں پڑھ سکتے، شان میں حتق کر رہا ہے نا، نبی پاک کی شان میں حتق کرنے جا رہا ہے. تو پھر مرزا صاحب کا فتویٰ وہی وہ جو جیسے حدیث کے اوپر لگا وہی فتویٰ زاہد بھائی نے پڑھ دی. اس میں کون سی مرزا صاحب کو ہم نے کیا کہا؟ مرزا صاحب کو تو ذکر ہی نہیں. یا تو یہ کہے کہ مرزا صاحب تھے کامنٹس کے اندر نیچے. چلو آگے سنتے ہیں. آپ نے گندی اور ننگی گالیاں دی ہیں، گندی اور ننگی گالیاں، وہ اس کلپ میں آگے شاید آ جائیں، آپ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے. چلے سنتے بھائی. یہ بتا دیں کہ میں نے تو نہیں ٹیمپر کیا نا کلپ، انہوں نے بھیجا نا آپ کو، یہ بھیجا مجھے، انہوں نے مجھے بھیجا. اوکے ٹھیک ہے. ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੜਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਾੜਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟਸਐਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ پڑھو. اس کا کیکا دیکھا ہے نکلا کتنا انجوائے کیا اس نے کامنٹ کہ نبی پاک پہ نہ پڑھو. تو کبھی پھر بیٹھ میرے سامنے، تیرا میں علاج کروں، جو کسر رہ گئی وہ بھی کاٹ دینی میں نے تیری. تجھے مثال بنا دینا میں نے پوری جماعت کے لیے بغیرتا. چلو خود ہی مان گیا کہ انہوں نے احمدی کو کہا تھا، یا تو مرزا صاحب احمدی نہیں، پتہ نہیں کیا چکر کر رہے. میں تو کہا تھی نہ لوگوں دی ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਯਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah. ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ. ہاں جی یہ بڑی بغیرت چیز ہے. ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ، ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾ ਦੇ، جواب ہی نہ دے، صرف کلپ چلا دے کرے. بشیر بھائی آ کے بیٹھے ہیں. بشیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ لوگ جاری رکھیں، میں سن کے بس ہنس رہے ہیں بھائی. ٹھیک. لے جی پہلا کلپ مکمل ہو گیا ہے بھائیو.
میں کہوں گا سارے بھائی نیچے حق کی گواہی دے, کیا اس میں میں نے مرزا غلام احمد کو گالی نکالی؟ سارے بھائی بتا دیں جی, کوئی اس کے اندر کوئی مرزا غلام احمد کو گالی نکالی ہو. اگر نہیں نکالی تو یہ کلپ کیوں بھیجا؟ اور دجال تو نے یہ کلپ کیوں بھیجا اگر اس میں نے مرزا غلام احمد کو گالی نہیں نکالی؟ اس کا مطلب ہے, اب میں کھل کے بولوں, یہ مرزا غلام احمد کو تم نے ایٹریبیوٹ کیے الفاظ شیخ عادی والے, اس کا مطلب تو کہنا چاہتا ہے کتی نسل مرزا صاحب کو؟ میں الفاظ کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ تیرا اصول دیا ہے, یہ میں نے تو گالی نہیں دی, لیکن تو مرزا صاحب کے لیے باندھتا ہے یہ گالی میری. تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے, اور کذاب اور دجال, تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. تو گالی پڑھوانا چاہتا ہے اپنے نبی کو, جو میں نے دی بھی نہیں. تو مانتا ہے مرزا صاحب کو, یہ والے جو الفاظ ہیں یہ تیرے نبی کو گالی؟ چلو جی, پہلے کلپ میں تو یہ والا ہو گیا جی, دوسرا کلپ اب بڑا لمبا ہے, چلو سنتے ہیں. دل بھائی نے آگے سے مجھے کوئی بدزبانی کر دی یا کچھ کر دیا تو اس کا بال کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر ہوگا نا, جو کرے گا پر وہ کرے گا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیجیے میری ایک الزامی. زاد بھائی آپ کو میں نے ایک مکتوب بھیجا ہے 87 کا. شیخ بٹالوی نے مرزا قادیانی کو روکا تھا کہ یہ میں پڑھتا ہوں. زاد بھائی آپ, میں تھوڑی سپیڈ تیز کر دوں, یہ ویڈیو لمبی ہے ذرا, جب میں 1.5 کر دیتا ہوں. آپ کو میں نے ایک مکتوب بھیجا ہے 87 کا. شیخ بٹالوی نے مرزا قادیانی کو روکا تھا کہ یہ میں پڑھتا ہوں. میں بھیجتا ہوں آپ کو سر بھائی, سمری بتا دینا. میں کر دیتا ہوں نہیں بھائی آپ کریں بات, میں بھیج دیتا ہوں. شیخ بٹالوی نے مرزا قادیانی کو روکا تھا کہ دیکھو یہ تمہاری زبان درست نہیں ہے, اس طرح نہ کرو, لوگ جواب میں پھر سخت الفاظ بولیں گے. تو مرزا قادیانی نے اسے کہا تھا کہ بے شک لوگ سخت الفاظ بولے, میرے دل میں خدا نے ذاتی طور پر یہ بات ڈالی ہے کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. اس کے جواب میں کچھ بھی کہیں اس کی سے پرواہ نہیں تھی. ہر پاسوں بیچارہ جڑا پھنس جاتا ہے. اب ابتدا کی ہے مرزا قادیانی نے خدا کے حکم پر کی ہے. اب فتح اسلام کے مطابق تو بات تو مرزا قادیانی کے سر پہ جاتا ہے. بالکل جاتا ہے. ابھی تو نہیں بھائی, میں وہ آڈیو نا, میں نے جو ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اس میں سے میں نے وہ نکال دی تھی, وہ جو اس کتے کی جس نے حضرت عمر کے اوپر جو بکواس کی تھی نا, اور اس نے اوکے جس کتے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بکواس کی تھی, کیا مرزا غلام احمد کو سمجھتے ہیں وہ اویس بھائی؟ نہیں وہ تو یہ تو آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں, وہ تو نہیں, اس پہ تو نہیں بات ہو رہی. میں کہا میں ساتھ ساتھ کنفرم کروا لوں نا کہ یہ 2 جگہوں پہ کتا بولا گیا, اور یہ کتا وہ ایک ہی جگہ پہ ایٹریبیوٹ کر رہا ہے. نہیں دی, کہیں بھی نہیں دی یہاں پہ. مجھے جو ہے نا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو ہے ہی ابھی نہیں ہم اس پہ آتے ہیں کہ میں نے کیا کہا اور کیا نہیں. وہ کتے کی خصلت پہ میں آؤں گا کہ یہ گالی ہے کہ نہیں, تو بعد میں چلتے ہیں نا سارا کچھ. ابھی جو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اس نے مرزا صاحب کو ننگی گالیاں دی ہیں, ذرا اس کے اوپر میں دیکھ لوں کہ لو بھی ادھر ٹھیک رکھیں, ننگی اور گندی 2 الفاظ, ننگی اور گندی گالیاں. ٹھیک ہے, یہ سنے جی دوبارہ. نہیں بھائی, میں وہ آڈیو نا, میں نے جو ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اس میں سے میں نے وہ نکال دی تھی, وہ جو اس کتے کی جس نے حضرت عمر کے اوپر جو بکواس کی تھی نا, اور اس نے کر کے پڑے گا. میں کہہ رہا ایک باری انگلش
جماعت احمدیہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، نہ ہماری یہ تعلیم ہے کہ دیا جائے۔ بسا اوقات جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ انسان کا قتل کیا، ایک انسان کا قتل کوئی انسانیت کا قتل ہے، لیکن امر مجبوری جب کوئی شخص آ جاتا ہے تو آپ کے اپنے گھر کے علماء کا یہ اصول لکھا ہو، ہمارا تو لکھا ہی نہیں کہ آپ کے اپنے علماء اس اصول کو پیش کرتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے مسلمان نے آپ سے لڑائی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یا انبیاء کرام یا اولیاء کرام صحابہ کرام کی ذات پہ کوئی الزام لگایا جھوٹا؟ نہیں یار سوال پیدا نہیں ہوتا، کیوں لگانا بھائی؟ یہ کس قسم کے دجال منافق قسم کی قوم پیدا کر گیا مرزا جو سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور جھوٹے الزام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں انبیاء کرام کی ذات پر صحابہ کرام کی ذات پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور اس کو یہ الزامی جواب کیا کہ وہ کہتے ہیں نیروسکیپ لینا چاہتے ہیں، ان کو ملتا ہے نیروسکیپ، دن نہیں نیروسکیپ بس۔ اندازہ کرو وہ ثابت اس ٹائم سے یہ کر رہا ہے کہ جناب ترکی بد ترکی ہے، مطلب میر سلیم نے اللہ معاف کرے ترکی بد ترکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگا دیا گیا۔ مجھے اس نے مثال گھر کی دی ہے، مطلب گھر پہ کیا ہوتا ہے آپ کا سیلف ڈیفense میں مرڈر جائز ہوتا ہے نا، یہ کہہ رہا ہے نا آپ کو، تو اس کا مطلب ہے سیلف ڈیفense میں مرزا کے سیلف ڈیفenس یہ بات اس کی اپنی تو نہیں ہے، وہ بشیر الدین محمود کی بات دہرا رہا ہے بالکل کہ اگر تم رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کرو گے ہم حضرت عیسیٰ پہ حملہ کر دیں گے، کہتا ہے میں نے حملہ کر دیا۔ یہ بات بہت پہلے میں سوال کر چکا ہوں، میں نے کہا یہ جو بھی رسول اپلائی کر رہے ہو یہ ایک بندے پہ کہ سب پر اپلائی ہو رہا ہے، یہ سوال میں کر چکا ہوں، میرا تو دوسرا سوال ہے، صرف دوسرا سوال ہے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ گیم کھلنے والی ہے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ ڈسکریٹ کر دیا بعد میں۔ ترکی بد ترکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ بتاتے کرتے تھے بھائی آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے امیر والا ہے کہ مجھے پتہ چلے گا، میں تو اس ٹائم کرنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے جاننے جا رہے ہیں، میں تو سوال ہی نہیں، میں ایک آڈیو آپ کو بھیجتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں، بلکہ باقی دوست بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے 8-10 لوگ ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے آپ کی جماعت سے، کہیں سے مجھے جواب نہیں آتا، آپ ہمت کرتے ہیں مجھے جواب دیتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے محترم میری انہوں نے مجھے جواب دیا، آپ میرے سامنے بیٹھے تھے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک بات ہے، آپ اس بات کے اوپر آپ بھیجیں، میں اس کو دیکھ لوں گا، اس کے اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی پوری ریکارڈنگ آپ دے سکتے ہیں تو دے سکیں گے، تو کیا ہوتا کیا ہے کہ ایک کانٹیکس میں سے نکال کے میں جو آپ کو آڈیوز بھیجوں گا نا، مجھ سے پوچھیں گے نا کہ اس کی جی اس سے 10 منٹ پہلے کیا بات ہو رہی تھی، میں وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا۔ اگر تم یہ کر سکتے ہیں تو پھر برائے مہربانی بھیجو، کیونکہ بسا بات ہوتا کیا ہے کہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے، کہاں سے بات چلی، کہاں پر وہ کس انداز میں بات چل رہی ہے، وہ سارے چھوڑ جاتے ہیں میرے سامنے۔ میں آپ ایک کرنٹ ایگزامپل روکے، ابھی تک کسی کا نام نہیں آیا، نہ آپ کا نام آیا نہ کسی کا نام آیا، کہ فرسٹریشن صرف چیک کرنی ہے آپ نے، یہ فرسٹریٹڈ کتنا ہو گیا اور اس کا صرف پوائنٹ آؤٹ کدھر کر رہا تھا، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ میرے سامنے کے بیٹھے تھے جناب سیکر صاحب اپنی گستاخی کے اوپر مناظرہ، لو وہ گل کتنے دی انہوں میں ہی نہیں بول رہا بیچارے نو، کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا، میں دی زندگی لگتا عذاب بڑھ کے آ گیا اس پاگل انسان دی، اس کو کہتے ہیں کتے کے گلے میں ہڈی پھنس جانا۔ ہاں پاگل ہو چکا بھائی، تو جنی مریض ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری گستاخی پہ مناظرہ، آپ اس کا نام لے رہے جو میرے سامنے موجود نہیں ہے، تکلیف پہنچی ہوئی ہے، دیکھو اللہ نہیں ہے، پیو پتر دونوں شامل ہیں۔ سر انہوں نے گال کٹی ہے پہلو ایویں تکلیف تے پہنچی ہے نا بھائی، ایک پتر مطلب ایک ہی بندہ ہے جنوں پیو پال پوس کے بڑا کیتا، اونوں دے وال سوارے، اونوں تیل لایا والا چ، منہ تے اودے ملیا ٹلکم پاؤڈر، کالی شکل نو کیا کہ تو گورا ہے، اونوں بٹھا کے بڑا میں سوہنا بنایا سی، تو پہلے بھی چٹا پیا گیا کرو باہر نکلے بیچارہ ایک باری، کیا بھی سی باہر نہ جائے، پھر انہوں واپس لیا کے 3 مہینے بعد بٹھایا۔ نام لے رہے ہیں بلی مار جویا کو نہ بولے، وہ تو بے غیرت انسان ہے بھائی، وہ تو کتے کی اوقات بھی نہیں اس کی رہے گی، جو اس نے بکواس صفیہ باجی پہ کی ہے اور جو اس نے اویس کے بارے میں بولے، اس نے اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے مسلمان کو کہا بھائی کو کہ میں تیرے گھر بڑھ جاؤں گا، بے غیرت انسان صبح کے گھر بڑھ کے مرغا مسور کے گھر بڑھ جائے، جب دلیل مانگ ان سے جا کے کمی نہ آدمی۔ تھوڑی دیر بات کرنی ہو میاں صاحب کی نظر آ گئی، دیکھو انصاف کا پہلے بھی آئی سی، تمہیں پتا ہوا ادھر ہی میں نوٹ کیا کہ ان کو جا کے جب گلا سکھا گے تو پھر رزلٹ آئے گا۔ فتح صاحب چلے گئے ہوں یا فتح صاحب نے کیا، میں کہتا ہوں ساری گل مک گئی ہے، میں کرن سے لگا سر، میں کرن سے لگا، میں بھی بیٹھا ہوں، میرے نال سوال کرو، لیکن جب چوتھے بندے کی گل کریں گے تو موجود ہی نہیں ہے، میں تو اپنی گل کر رہا ہوں، آڈیو بھیجنی موجود ہے، میں بھیجی ہے جی، میں تمہیں بھیجنے لگا ہوں، ریفر کر کے سوال کیتا وہ بھی موجود ہے، میں تیسرا کر رہا ہوں، میں نے نام لیا بغل میں چور، اسے کہتے ہیں بغل میں چور، پتہ ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے اس نے کہا تھا ہاں جی مجھے بھیج دینا پھر میں سنوں گا، اس سے پہلے کہہ رہا ہے مجھے بھیج دینا میں سنوں گا، ابھی اس کو پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہے، یہ بغل میں چور، کسی کا نام لیا، آپ نے تو نام لیا، میں نے تو آپ کو بتا رہا ہوں جس کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی ہے، میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ نام لے رہے ہیں، میں نے آپ کو نام پہ پوائنٹ آؤٹ کیا، نام لینے پہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ دیکھو اس کی بغیرتی ہے بندہ، تیرے کڈا تیرے میرے تکلیف ہے یار، میں سمجھ سکتا تیری تکلیف، تیری پتر تکلیف بدل لگی، تو جڑے فنکاری لائی سی نا کیپسول، تو جڑا کیا میرے غیب سے مجھے مدد آئی۔ میں ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو سکر بھائی، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ نے بڑا اگنور کیا، مطلب 6 سے 7-8 مہینے اگنور کیا کہ آپ انڈلج نہ ہوں،
लेकिन वो कामयाब हो गया सर्च करने में, ये बात अपने ज़हन में याद रखें। आपको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, फाइनली ही गॉट माय अटेंशन। देखे अक्सर आपने देखा होगा कभी मालिक आउट ऑफ स्टेशन चला जाए तो कई दफा कुत्ते उधर एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं उसके मुंह लटका के मालिक के इंतजार में। बार रोते चले वो आपके अब ठीक है, अंकल का तरीका लग गया पता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ 6-8 महीने से नाम नहीं लेते। अगर वो कोई कह भी देता था ना तो उसके स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते थे यार कि अच्छा छोड़ दो यार, वो मतलब नहीं यार ठीक है छोड़ दो इसका नाम, मतलब वो मैं उसकी वजह बताता हूँ क्योंकि 6 महीने ना भाई देखिए मरे हुए को मारने का कभी मैं आदी नहीं हूँ। मैंने जो उसके साथ कर दी थी, जो इसके साथ हो गई थी, जिस तरह मिर्जा को जलील इसने करवाया था, इनकी ब्रॉड तबाह हुई थी बिल्कुल। राजा था किधर गया, ये किधर गया, सब आगे तितर बितर हो गया, लाइट सर्वर पे हो गया था ना। मैंने इसको छोड़ दिया था कि यार